ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے لگائی گئی فائر وال ہٹا دی گئی ہے، اس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ یہ فائر وال کیوں ہٹائی گئی، اس کی کوئی وجوہات تکنیکی ہیں یا پھر اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس پہ آج کے شو میں بات کریں گے۔ دوسرا اہم موضوع یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے پرتعیش جہاز کی خریداری کا جو پراسرار معمہ ہے وہ حل ہونے میں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے علیمہ خان صاحبہ پہ نئے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ علیمہ خان سب سے بڑی رانگ نمبر ہیں، وہ تحریک انصاف کی قیادت پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اپنے بیٹے شیر شاہ کو پارٹی چیئرمین کے طور پہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے اور عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کو تباہ کرنے میں خواتین کی جو آپس کی لڑائی ہے اس کا کتنا کردار ہے۔ اس کے علاوہ محمود اچکزئی کی جو بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی ہے قومی اسمبلی میں، اسے آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج میں نے اسٹوڈیو میں زحمت دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محسن رضا خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اجمل خان وزیر صاحب، سابق وزیر ہیں، سیاستدان ہیں، آپ انہیں ہمارے شو میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو محسن بھائی، پہلے تو یہ جو فائر وال ہے ابھی تک اگرچہ کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا پی ٹی اے کی طرف سے، لیکن یہ جو ہٹا دی گئی ہے اس پہ اربوں روپے لگائے گئے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تکنیکی وجوہات ہیں؟ جیسے کہا جا رہا ہے کہ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے حوالے سے مشکلات آ رہی تھیں، یا پھر اب قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی دی جائے، پنجاب حکومت پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، جی بھر کے کریں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 40 ارب روپے جو آپ نے لگائے تھے، ٹھیک، اس کے بارے میں ایک سپریم کورٹ کا کمیشن بنایا جائے اور یہ اس کا جائزہ لیا جائے کہ کس طرح آپ اربوں روپے لگاتے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران جی اداروں نے کہ اپنے بندے جو تھے جی وہ حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپلین چلاتے رہے، جی اور اگر اداروں کے بندے نہیں تھے تو جو بندے سوشل میڈیا پہ کمپلین چلاتے تھے حکومت کے خلاف، انہیں اداروں کی درپردہ سرپرستی حاصل تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کئی لوگ سب کے سامنے ہیں۔ تو ایک تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اس 40 ارب کا جو منصوبہ لگایا گیا تھا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے پوری صحیح، طریقے سے کہ کس نے یہ اپروو کیا تھا، انہوں نے کیا پلاننگ تھی، ان کے پیش نظر کیا تھا، اور کیا انہوں نے یہ بات پیش نظر نہیں رکھی تھی کہ 5G آنے کے بعد اس کو ہٹانا پڑے گا۔ صحیح، اور دوسری بات ہے کہ ہم دیکھتے رہے کہ اس 40 ارب روپے کے باوجود کچھ حکومت کو حاصل تو نہیں ہوا۔ وہی انہوں نے 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی کھائے۔ بالکل، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں حکومت کے ذمہ داروں نے مال بنایا اور انہوں نے لوٹ مار کیا، اور اس کو اگر آپ چیک نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ 40 ارب روپے کے خرچ ہونے کے معاملہ جو ہے دبا دیا گیا ہے۔ جی اجمل وزیر صاحب، ابھی میں ڈھاکہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ موبائل فون کی جو سپیڈ ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ یہاں پہ پہلے بھی کوئی اتنی اچھی سپیڈ نہیں تھی، پھر یہ جو فائر وال آ گئی اس کی وجہ سے آن لائن جو کام کرنے والے ہیں ان کا بڑا نقصان ہوا، معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کیوں لیا گیا، کیوں واپس لیا گیا، کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جیسے محسن بھائی نے فرمایا تو کہ یہ جو ہے نا، جہاں پہ انہوں نے ایک بات کی کہ اس کا انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کمیشن بیٹھنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کے پیسے اس طرح بے دردی سے جو لوٹے گئے، یہ تو پھر لوٹنا ہوا نا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں لگایا تھا وہ تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن کیوں ہٹایا اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال میں محسن بھائی کی بات کو لیتا ہوں کہ اگر پاکستان میں، ہمارے ملک میں غوری صاحب
یہ کرائٹیریا ہوتا نا کہ کسی چیز کا احتساب یا یہ چیزیں یہ اگر ہوتی نا تو آج آپ کا ملک اس مقام پہ نہیں کھڑا ہوتا. آج آپ اپنے صوبوں کو دیکھیں, پنجاب کتنا باہر کا مقروض ہے, کے پی کے کتنا مقروض ہے, وفاق آپ کا اوور آل پاکستان کتنا کا مقروض ہے. تازہ تازہ ہم قرضے لیتے ہیں, ان قرضوں کے اوپر ہم جو ہے نا یہ عیاشیاں کر رہے ہیں. پنجاب حکومت نے وہ جہاز بھی لیا ہے جس کا اپنے ذکر بھی اپنے انٹرو میں کیا. تو اس طریقے کے 40 ارب روپے جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں. اس سے پہلے گندم والے اسکینڈل کا آپ کو یاد نہیں ہے وہ کتنے 300 ارب تھے نا, صرف 300 ارب. اور اس کے بعد کا آپ ہی کے, اور دیکھ رہے ہو نا وہ جو جنہوں نے وہ جنہوں نے حصہ ڈالا ہوا ہے ان کی گاڑیاں دیکھ لو. اور میں اور آپ جب وہ گاڑی دیکھتے ہیں تو ہم کڑے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے لیے, ان سے کون پوچھنے والا ہے. اور یہاں پہ اس ملک میں کون کس سے پوچھنے والا ہے. یہاں پہ تو پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر کسی نے جیب کترا کوئی ملا, غریب نے پتہ نہیں ہے کس مجبوری کی وجہ سے چوری کی ہے, جو کہ بری بات ہے, یا کسی نے کوئی چھوٹے لیول پہ, جیسے ہمارے وہ خیبر پختونخوا میں کوہستان سکینڈل تھا, میرے خیال میں کہ نیب کی تاریخ میں اتنا تیز ریکوری یا اتنا تیز ایکشن کبھی نہیں لیا گیا. لیکن اس میں تھے کون, ڈمپر کا ڈرائیور, کلرک اور اس لیول کے نچلے لیول کے لوگ تھے, تو ان کے خلاف ان سے پیسے بھی ریکور ہو گئے کافی حد تک, تو انہوں نے ریکور کر لیا اور وہ ساری چیزیں ہوئیں. لیکن جہاں پہ بڑے نام آتے ہیں, جہاں پہ بڑے کرسیاں انوالو ہوتے ہیں, وہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. فائر وال لگایا گیا تھا کہ جی یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہے, جو باہر کے نیریٹو ہے جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے, اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. وہ کیا کنٹرول ہوئی ہے, اس کے بعد تو اور چیزیں تیز ہو گئی, آپ نے خود دیکھا. اب وہ لگانے کے بعد ختم کرنے کی, پہلے لگانے کی سمجھ نہیں آئی, پھر ختم کرنے کے لیے ابھی بھی آپ دیکھیں آپ کا پکا ایکٹ بن گیا, فلانا بن گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. مجھے بتا دے وہ ایک دوسری ایجنسی بھی کوئی بنی ہوئی ہے, کیا نام ہے اس کا, ہاں NCCI بنی ہوئی ہے. تو اس نے کون سا, ہاں آپ وہ جو بلال بھائی جب جا رہے تھے بنگلہ دیش, آپ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو پتہ ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن اب ہم اس وقت بھی جب آپ اس مسئلے میں تھے تو ہم اس وقت بھی یہ بات کر رہے تھے, یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی صاحب یہ اس کے علاوہ یہاں اس ملک سے ایسے ایسے لوگ چلے گئے ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں کو بہت بڑا وہ تھا کہ جی یہ تو سیکیورٹی رسک ہے, وہ لوگ چلے گئے. لیکن ایک شریف آدمی ہے, اس کو جو ہے نا جو کیا, چلو وہ اپنی شرافت کی وجہ سے, ہمارے ساتھ بھی ایسے کئی مواقعوں پہ ہوتی ہے کہ ہم چپ کر جاتے اس لیے کہ یار کیا ہم نے لوگوں کو اپنا تماشا دکھانا, اپنی عزت کی خاطر چپ کر لیتے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہوا تو ہے نا, ٹھیک ہے. تو قانون اور وہ چیزیں آپ کے لیے ہے, میرے لیے ہے, محسن بھائی کے لیے ہے. ہم کوئی ایسی بات کرے, کوئی ایسا کام کرے تو ہم سے پوچھا جا سکتا ہے. لیکن جو آپ کے ملک کے اشرافیہ ہے ان سے نہیں کوئی پوچھا جا سکتا ہے. ہاں جب پولیٹیکلی ان کے کوئی مسائل بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد, اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو پہلے والے تھے, جو اس سے پہلے والے تھے, جیلوں میں بھی تھے, ساری چیزوں میں تھے. آج آپ دیکھیں وہی لوگ جو جیلوں میں گئے, ہم نے تو نہیں کیس بنائے تھے, یہی عدالتیں تھی, یہی فیصلے تھے, یہی کیسز تھے, یہی ادارے تھے. اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی آصف علی زرداری صاحب یہ ہے, وہ ہے, فلانا ہے, ڈنگنا ہے. اور دوسرا جو ہے نا نواز شریف صاحب ہے, اس نے یہ کیا اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے, آج وہ نواز شریف صاحب پاک صاف ہو گئے. تو ہمیں تو پھر مجموعی طور پر اگر وہ غلط نہیں تھے پھر ان سب سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ بولا تو میں بھی ہوں, محسن بھائی بھی بولے ہوں گے, آپ بھی بولے ہوں گے, پورے پاکستانی کو. لیکن پھر جو آج جیل میں ہیں تو کل کو یہ نہ ہو کہ ہم ان کے حوالے سے بھی معافیت ترلے کر لیں, تو اس ملک میں تو کوئی سمجھ نہیں آتی. گول چکر ہے, دائرے کا سفر ہے. آج جو جیل میں ہے, ماضی میں دیکھ لیں, آج جو جیل میں ہے وہ کل ملک کا امپورٹنٹ بندہ ہوگا. اور یہ آپ کو ابھی دیکھ لیں, زرداری صاحب آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ ہے, میاں شہباز شریف صاحب آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہے, پھر اس کے بعد وزراء دیکھ لیں. یہ سارے لوگ آج سے پہلے یہ جیلوں میں نہیں تھے, ان کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں تھے, سارا کچھ نہیں تھے. اس وقت وہ ٹھیک نہیں تھے, اب وہ ٹھیک ہے. سو
میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آگے دیکھو کہ ہوتا ہے کیا. صحیح. محسن صاحب، یہ جو ہم پیکا کے خلاف بات کرتے ہیں یا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کچھ دوست بھی تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. مثلاً اب کل ایک ٹویٹ آئی، باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن شیئر کیا گیا ہمارے ایک کولیگ کی طرف سے کہ جی گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہیں وہ 45 دن کی میڈیکل لیو پہ چلے گئے، اور ان کی جگہ جو سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہیں قائم مقام گورنر تعینات کر دیا گیا. حالانکہ آپ سینئر جرنلسٹ نہ بھی ہوں، آپ ایک جونیئر جرنلسٹ بھی ہوں، تو بھی آپ کو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ گورنر اپنی چھٹی خود اپروو نہیں کر سکتا، گورنر خود قائم مقام گورنر کی تعیناتی نہیں کر سکتا. تو صاف لگ رہا تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن وہ کسی سورس سے آیا اور انہوں نے جو ہے وہ لگا دیا. تو ہمارے لوگوں کو بھی تو ذرا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ خبر غلط ہے کہ گورنر چھٹی پہ نہیں گئے. وہ نوٹیفیکیشن غلط تھا. اور وہ ٹھیک تھا میرے خیال میں. اچھا. کیونکہ جو خبر دینے والے صحافی ہیں جی، وہ باقاعدہ انہیں طبقہ اتحاد ملا ہوا ہے، اور وہ حکومت پاکستان نے ظاہری بات ہے کوئی جنہوں نے دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے دیا ہو، انہی کے کہنے پہ انہوں نے شیئر کیا ہو. ایسے ہی ہو سکتا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں جی، کہ ایک طرف سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں زرداری کی اور نواز شریف کے عجب بھائی نے بات کی نا کہ جی، جی، ان کے خلاف مواد دیتے رہے، اور مقدمات اور سارا معاملات. ابھی یہ کام چل رہا ہے. ہوں، ابھی ایک صحافی نے بھی الاؤ کی ہے جس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ اسے زرداری صاحب کے اور سندھ میں جو نہروں کا معاملہ تھا، نہروں کے معاملے پہ اسے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، اور اس نے تن کے رکھ دیا. اور اس نے بلکہ جو ایگزیکٹ اس نے کہا کہ وہ جو کارگل میں فوجیوں کے ساتھ کیا تھا نا کہ آگے بھیج دیا اور پیچھے سے سپلائی نہیں بھیجی، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھی وہی ہوا. اور سنیں کہ اب ایسے صحافیوں کو جنہیں یہ لوگ فیڈ کرتے ہیں، سنیں کہ کسی ایسے صحافی کو بلا کے بھی کہا گیا کہ آپ میرا نام مت لیں. جو یہ کام کرنے والے تھے، جنہوں نے یہ ولاگ کیا، انہیں بلا کے کہا کسی نے کہ میرا نام مت لیں. تو اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ باز نہیں آ رہے اپنے کاموں سے. ڈس انفارمیشن یا لوگوں کے خلاف پھر فائر ورد کا کیا فائدہ جب آپ خود ہی ایک کام کرواتے ہیں اور ملک میں انارکی پھیلاتے ہیں؟ تو کیا فائدہ ہے اس منافقت کا کہ آپ فائر بار بھی لگاتے ہیں جی، اور لوگوں کو آپ ہم دیکھتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ سب ہمارے دوست ہیں، جی، لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ جو لوگ حکومت کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک صحافی ہیں رضوان غلزئی، انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا ہے کہ وہ سارے اینکر جو کسی خاص جگہ سے بولتے ہیں وہ کیوں پنجاب حکومت کے خلاف لگے ہیں. تو پنجاب حکومت کا جہاز دینے کا فیصلہ غلط ہے، لیکن آپ نے ایک دفعہ ان سارے کتوں کے پٹے پھر کھول دیے ہیں مریم نواز کے خلاف، تو لگتا نہیں ہے کہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آئیں. صحیح. محسن بھائی، یہ جو جہاز خریدنے والا معاملہ ہے اس پہ آتے ہیں، لیکن جو بڑی اہم بات آپ نے کی کہ وہ پٹے کھول دیے گئے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے اور یہ جو فائر وال کے بارے میں آ رہی ہے کہ وہ ختم کر دی گئی ہے، تو اس میں کوئی عقل والوں کے لیے یقیناً نشانیاں جو ہے وہ رہی ہوں گی. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں جی، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جڑیں گے.